قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی 21ویں پارے سورہ لقمان کی آخری چند آیات ہیں. خداوند کریم نے پورے قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت، فلاح و بہبود، فوز و کامیابی اور کامرانی، رستگاری اور نجات، خوشنودی اور رضائے مولا، ان تمام کے طریقہ کار، اصول و ضابطے، قواعد و قانون مسلمانوں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایک چیز بتا دی، سمجھا دی، اور مسلمان قوم کو متنبع کر دیا کہ اچھے اعمال، اچھا کردار تمہاری آخرت پر منطبق ہوتا ہے. دنیا آخرت کے لیے کھیتی اور بیج بونے کی جگہ ہے. ارشاد ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، جیسا بیج بو گے ویسا ہی کاٹو گے. اچھائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی. آئے گی کب؟ قرآن کریم کی اور اللہ میاں کی زبان میں اس دن کو قیامت کہتے ہیں. اس کے بارے میں قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بے شمار جگہ پر بیان فرمایا. حدیث کی کتابوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالات میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس گھبراہٹ کا احساس آج ہمیں نہیں ہو سکتا. وہ پریشانی، وہ حزن و ملال، وہ تباہی اور بربادی جس کو قیامت کہتے ہیں، اس کا آج تصور بڑا محال اور مشکل ہے، ما سوا ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ پاک نے اپنا خوف ڈال دیا اور وہ نبی کی زبان پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کو جھوٹا جان سکتے ہیں، مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غلط نہیں جانتے. اپنے اپنے کلیجے اور دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا ہم تمام سے تمام اس بیماری میں مبتلا نہیں؟ یہ دیکھی جائے گی یار جب قیامت آئے گی کیا ہوگا، بس قیامت آئے گی اور چلی جائے گی. اصل تو آئے گی نہیں. کئی مرتبہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تو کوئی قیامت تک زندہ رہے گا تو پہلے ہی مر جائے گا، تجھے کیا قیامت آتی رہے جاتی رہے. اگر مرنے والوں پہ سے قیامت کا گزر نہ ہو پھر قیامت کھائے گی. تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی کائنات انسانی، جانور، جاندار شے جو دنیا میں آئی وہ تمام کی تمام وجود میں آ جائے گی. جس بچے نے دنیا میں ایک سانس بھی لیا ہے وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا. جس نے 1000 برس کی زندگی بسر کی وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا. جن کے صدقے میں سارے جہان کو وجود ملا، لیل و نہار کی گردش کا اصلی مقصد، کائنات اور کائنات کے وجود میں آنے کا اصلی سبب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی میدان حشر میں موجود ہوں گے. مطلب میرا یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، نیکی کے اعتبار سے بھی اور برائی کے اعتبار سے بھی تمام سے تمام قیامت میں اللہ پاک کی حضور میں موجود ہوں گی. یہ قرآن کریم کا فرمان ہے، نبی کا ارشاد ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ تو مزے میں ہوں اور کچھ لوگ تباہ ہو رہے ہوں. قرآن کریم نے کافر ارشاد فرمایا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ.
فرمایا اس کی مقدار، اس کا عرصہ، اس کی لمبائی، ایک دن کی لمبائی 50,000 برس کی ہوگی۔ نہ سورج ڈھلے گا نہ رات آئے گی۔ آج 9 کروڑ میل کی بلندی پہ سورج ہے، اس دن صرف 1.25 نیزے پہ ہوگا۔ ساری دنیا خوف زدہ ہوگی، رو رو کر لوگوں کی آنکھوں سے پانی خشک ہو جائے گا، لہو بہرا ہوگا۔ میری تیری کیا آرتی، میں اور تو کیا مقام رکھتے ہیں؟ ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر پناہ پناہ پکار اٹھیں گے۔ اسی کو کہتا اسی جا دن قیامتی دا، اسی جا دن قیامت دا، خدا باسی عدالت تے زمین کا پسی مثلتا بے پریشان ہر بشر ہو سی۔ دماغ پگھل جائیں گے، پسینے میں ڈوب کر غرق ہو جائیں گے، حالات بگڑے ہوئے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ تمہیں پہلے پیدا کیا، پھر موت آ جائے گی، پھر میں تم سب کو قیامت کے دن میں جمع کر لوں گا۔ اسباب بنیں گے، حالات پیدا ایسے ہو جائیں گے، درخت نہیں، باغ نہیں، باغیچہ نہیں، گلشن نہیں، دیوار نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، کسی جگہ بھی سایہ دیکھنے کو بھی نصیب نہیں۔ لوگ ترس جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے۔ دنیا میں 3 حصے پانی ہے، چوتھے حصہ زمین ہے۔ اندازہ لگاؤ، سمندر جن کے زمین کے پردے پٹے پڑے ہیں وہ بھی تمام کے تمام خشک ہو جائیں گے۔ یہ ندی نالے، یہ چشمے، یہ کنویں، یہ نلکے، یہ تمام کے زمین کے نیچے کا پانی، زمین کے اوپر کا پانی، زمین کے ادھر ادھر کا پانی قیامت کے خوف سے سارا خشک ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صرف 7 قسم کے آدمیوں کو سایہ ملے گا، وہ بھی کسی درخت کا سایہ نہیں، کسی باغ بغیچے کا سایہ نہیں، کسی سرمایہ دار کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی جگیردار کے بنگلے کا سایہ نہیں، کسی صدر کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی گورنر کی بنگلے کا سایہ نہیں۔ وہاں تو تمام کے تمام کی حالت یہ بنی ہوگی، تمام اکٹھے موجود ہیں، اور گورنر ہو، اور کمشنر ہو، اور ملک کے وزیر اعظم ہو، اور صدر ہو، بتاؤ لمن الملک اليوم، کہاں ہے وہ تاج آور، کہاں ہے وہ تاج اوڑھنے والے، کہاں ہے وہ تخت نشین تختوں پہ بیٹھنے والے، طرح طرح کی قسموں رہنے والے، وہ آج کہاں گئے جن کے حالات دنیا میں بڑے اونچے تھے؟ فرمایا آؤ آج دم مارو، ذرا چوں تو کرو، بول کے تو دکھاؤ، لمن الملک اليوم، اور دنیا دارو اور بادشاہو آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے جو دم مارے؟ کس کی جرأت ہے، کس کی مجال ہے؟ روئے زمین پہ حکومت کرنے والے ذوالقرنین جیسے رو رہے ہیں، چھوٹے بڑے تمام کے تمام پناہ پناہ پکار رہی ہے۔ کلیم اللہ پریشان ہے، روح اللہ پریشان ہے، آدم صفی اللہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ آج اگر میری جنت والے بھول کا ذکر آ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے نبی، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے، ولی، قطب، ابدال، غوث، تمام کے تمام آنسو بہا رہے ہیں، الہی خیر ہو۔
صرف یہی نہیں کہ یہ خود بخود گھبرا کر ادھر ادھر پھرتے رہے، بلکہ میں ان سب کو اکٹھا کروں گا. یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اور میرے رسولوں اور میرے پیغمبروں اور میرے نبیوں اور میرے نمائندوں، کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ لوگوں کو جا کر خود بخود الہ بن جانا؟ اور خلیل ٹھہر جاؤ، کلیم اللہ تم بھی ٹھہرو، ذبیح اللہ تم بھی ٹھہرو، عیسیٰ ابن مریم ذرا ادھر آؤ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم تھے، یہاں کھڑے ہو جاؤ، میری عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دو. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، أَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو، أُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا مجھے الہ بنا لینا، میری ماں کو الہ بنا لینا؟ یہاں کھڑے ہو کر بیان دو. شیشن جج کی عدالت نہیں، ہائی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ نہیں، سول جج کی عدالت نہیں، خدا کی قسم مالک الملک کی عدالت ہے. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا، ہماری نظر نیاز دینا، ہمیں مشکل کشا ماننا، ہمیں بگاڑ بنو میں کار ساز ماننا؟ اور ذرا اندازہ لگاؤ، خدا کی قسم جلال خدا بندی کو پیغمبر جانے، نبی جانے، رسول جانے، مجھے اور تجھے کیا معلوم؟ یہ نہیں فرماتے کہ نہیں میں نے نہیں کہا، بلکہ فرماتے ہیں قال سبحانک، قال سبحانک. عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں میں کھانے میں نہیں کھڑا، تحصیل میں نہیں کھڑا، کچہری میں میرا بیان نہیں، سول جج سیشن جج کیا میرا بیان نہیں، میں اللہ پاک کی عدالت میں کھڑا ہوں. فرمایا قال سبحانک. اور میرے پروردگار جو بات مجھ سے پوچھ رہے ہو آپ تو اس سے پاک ہے. خداوند کریم کی حیبت دیکھو، جلال دیکھو، اللہ کا رعب دیکھو کہ نبی سے جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا انکار نہیں فرماتے، بلکہ کہتے ہیں انداز دیکھو، نبی کا کرام کرنے کا انداز دیکھو. فرمایا قال سبحانک، میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیوں کر کہتا جو میرے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی. شرک کی بات، ہم تو دنیا میں شرک مٹانے گئے تھے، ہم تو ضلالت کو ختم کرنے گئے تھے، ہم تو جہالت کو ختم کرنے گئے تھے، ہم تو توحید کا پرچم لہرانے گئے تھے، اور ہم الٹے شرک کراتے. الہی ایسی بات میں کیوں کر اپنی زبان پہ لاتا جو میرے شاعر نشان نہیں، جو میری زبان سے سجتی نہیں. اور نبی کا انداز تو دیکھ، تو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے نا، گناہگار تو اپنے آپ کو کبھی سمجھا ہی نہیں. نبی کا انداز دیکھو، کہتے فرماتے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمت، اور میرے پروردگار اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں کہتا تو تجھے ضرور پتہ لگ جاتا. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی، تو اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ میرے ارادے میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے. انک انت علام الغیوب،
جب جو میرے دل میں بات اٹھتی ہے، جو میری نیت میں آتی ہے، جو میرے دل میں خیالات آتے ہیں، تو انہیں بھی جانتا ہے۔ میں کیسے جانوں کہ تیرے علم میں کیا ہے؟ تو غیب دان ہے، میں غیب دان نہیں۔ اللہ کی عدالت میں جو بیان ہوگا اس سے بڑھ اتنا عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے خوف نے پریشان کر رکھا ہے۔ سچ بات کہہ رہا نبی ہر وقت کہتا ہے، اللہ کی عدالت میں بھی سچی بات فرما دی۔ بات بھی کر رہا تھا کہ پریشان کن ماحول، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ نے تو کہا نہیں، آپ نے ان لوگوں کو شرک کی تعلیم نہیں دی، لیکن یہ سارے عیسائی مشرک کیسے ہو گئے؟ تین خدا ماننے والے کیسے بن گئے؟ ہم عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں کہ جی ایک خدا کو چھوڑ کر تین خدا مانتے ہیں۔ ہم عیسائیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور کافر ہیں، ہم انہیں مشرک سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تین خدا کیوں ماننے؟ اگر کوئی تین خدا مان لے، عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو اور ایک اللہ میاں کو، وہ تو کافر، وہ تو مشرک، اور جو مسلمان 50 قبروں کو سجدہ کرتا پھرتا رہے وہ بھی پکا مسلمان ہے۔ سوچنے والی بات ہے، ہم فتویٰ نہیں دیتے، ہم نے کبھی فتوے نہیں دیے، ہم تو اس بات کے غم میں مر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر اگر جہنم میں گئے تو آج دنیا میں آنے کا کیا بنا؟ جو قوم صرف تین خدا مان لے وہ کافر ہو جائے، وہ مشرک ہو جائے، اور مانا بھی نبی کو اور نبی کی ماں کو، ایک تو خدا کو وہ بھی مانتے ہیں نا، خدا اور ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت مریم علیہ السلام، انہوں نے تین مانے تو وہ کافر ہو گئے، اور ہم نے جہاں چیخنا چوپڑا پتھر دیکھا، جہاں ذرا اچھی خانقاہ بنی دیکھی، جہاں اچھا درخت کی چھاؤں دیکھی، ہم نے وہی خدا مانا۔ بلکہ ہمارے دماغ تو یہاں تک بگڑے، سن 72 میں اللہ پاک نے جب اپنے دربار میں بلایا، بیت اللہ شریف میں رش ہو جاتا ہے حج کے زمانے میں، تو لوگ ادھر ادھر ساتھی ہو ہی جاتے ہیں۔ باب عبدالعزیز کے پاس ہم لوگ کھڑے تھے تو ایک حاجی صاحب ضلع مظفر گڑھ کے تھے، وہ روتے ہوئے آئے۔ بعض لوگوں کو ہمدردی کا بھی خیال ہوتا ہے کہ کوئی راستہ بھول گیا ہوگا، معلم کی جگہ بتائیں گے، محلہ ہم نے کہا ایسا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میری حاجن گم ہو گئی۔ تو پوچھتا ہے نا آدمی کہ بھی کہاں تھی؟ تم نے کہاں دیکھی؟ کہاں بچھڑی تم سے؟ آخر لگا ایک جڑی کالے ٹھگڑے والے خانگاہ ہے نا، بیت اللہ شریف پہ غلاف چڑھا ہوا ہے نا، اللہ کے گھر کو بیت اللہ کو کہتا کہ یہ جڑی کالے ٹھگڑے والی خانگاہ ہے ہی کے نال بڑی ہے، طواف بھی نہیں کہتا، کالے ٹھگڑے والی خانگاہ۔ وہ ساری عمر جو خانگاہ میں سر مار کے گزر گئی، آج اللہ کے گھر کو بھی خانگاہ کہتا ہے۔ خدا کی قسم پسینے آ گئے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، ہر میں محترم ہے، اللہ کا دربار ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ محض جہالت کی بنا پر اسے یہ پتا نہیں کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں یا کسی کی خانقاہ پہ کھڑا۔ اور ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے، اللہ سب کو ہدایت دے اور سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ عورتوں کو یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا، باوجود بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اور کیا آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی ہی کوٹھے دے وچ اللہ سائی کی خبر ہے، کہاں پہنچے ہوئے ہو؟ ہماری دینی معلومات تو دیکھو، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ خدا بھی مر سکتا ہے کہ نہیں۔ کیا دینداری کمائیں گے؟ کیا ہم لوگوں کے اندر جذبہ ایمان پیدا ہوگا؟ کیا ہم قرآن کریم کی قدر کریں گے؟ اور کیا ہمارے دلوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا محبت ہوگی، کیا عظمت ہوگی؟ ارے ہم مقصد نبوت کو آج تک سمجھ نہیں نہ پائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی عدالت میں کھڑے ہیں، اللہ میاں کا جلال ہے، روب ہے، فرمایا وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کے عزیزوں سر جھکے ہوں گے۔ جب جاؤ گے خدا کی قسم ہر ایک کا سر جھکا ہوا دیکھو گے، تمام دنیا کے بادشاہ موجود ہے، حکم موجود ہے، ابدال موجود ہے، رسول موجود ہے، آبادی لمن الملک اليوم،
اور لوگوں آؤ بتاؤ آج بادشاہ کس کی ہے، آج حکمرانی کس کی ہے، آج کون ہے جس کی حکومت کو تسلیم کیا جائے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عدالت خداوندی میں کھڑے ہیں، روح اللہ ہے، اللہ میاں نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اپنی روح بتایا، لیکن جلال خداوندی ہے، فرمایا انک انت علام الغیوب۔ اور اسی طرح بس نہیں، اے کاش تم عربی جانتے، اے کاش تمہیں قرآن کریم کے سیاق و سباق کا روانگی کا پتہ چلتا، ربط ضبط کو سمجھتے، فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ۔ او میرے مالک، او میرے پروردگار، او حاکم الحاکمین، جب تک میرے دم میں دم رہا، جب تک میں دنیا میں زندہ رہا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ میں تو ان سب سے یوں ہی کہتا رہا، اور لوگوں آؤ میرے پروردگار کو بھی مانو، اپنے رب کو تسلیم کرو، اور ظالموں جس خدا کا کھاتے ہو اسے مانو، جس خدا کا پیتے ہو اسے مانو، جس رب العالمین کی دی ہوئی زمانے میں اکڑے پھرتے ہو اسے مانو، جس نے دولت دی ہے اسے مانو، جس نے خوبصورت بیوی عطا فرمائی ہے اسے مانو، جس نے عجب عجب صورتوں والی اولاد کی صورت میں کھلانے بخشے ہیں اسے مانو۔ فما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ۔ میں تو لوگوں سے یہی کہتا رہا ہوں کہ آؤ میرے پروردگار کی عبادت کرو، اسی کی نظر نیاز دو، اسی کو غیب نہ سمجھو، اسی کو حاکم اعلیٰ تسلیم کرو، اس کے سوا کوئی حاکم اعلیٰ ہے ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان نقل فرما دیا جو قیامت میں دیں گے، ربی وربکم، اور آگے سنو خدا کی قسم دلہ پھٹتا ہے، فما وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم۔ اور میرے رب اور میرے پروردگار اور میرے پیدا کرنے والے اور مجھے کھلانے پلانے والے اور میری جسم و جان کے مالک اور میرے ایک ایک بال کی پیدا کرنے والے اور میرے جوڑ جوڑ کی پیدا کرنے والے اور مجھے آنکھیں دینے والے اور مجھے زبان دل و دماغ دینے والے وَقُلْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ۔ تیری ذات کی قسم جب تک میں دنیا میں رہا تیرا نام لوگوں کو بتاتا رہا۔ اللہ کا جلال ہے، اللہ میاں کا روب ہے، ساری کائنات موجود ہے، رسول کھڑے ہیں، پیغمبر کھڑے ہیں، نبی کھڑے ہیں، قطب ابدال موجود ہیں، غوث اوتار موجود ہیں، وہ اولیاء کرام موجود ہیں، تمام جہان کے اچھے برے تمام لوگ موجود ہیں، اور اللہ کا پیغمبر ڈر رہا ہے، بار سے پانی بہ رہا ہے، اور میرے رب جب تک میں زندہ رہا میں نے خود بھی لیا، لوگوں کو بھی وہ معافی نفسی، خدا جانتا ہے میرے دل میں بھی یہی بات ہے۔ تو ایسی صورت میں جہاں انبیاء گھبرا جائیں، جہاں رسول گھبرا جائیں گے، آخر یہ قرآن آیات ہیں، ہم لوگوں کے پاس اس وقت کے لیے کیا تیاری ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ ہم نبی، نہ ہم رسول، نہ ہم پیغمبر، بلکہ نہ ہم قطب اور ابدال، نہ ہم اولیاء کرام میں سے، آخر ہم کیا کریں؟ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس خوفناک منظر میں بھی، اس تباہ کن حالات میں بھی، اس ہوش ربو گھڑی میں بھی کچھ آدمی اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں بیٹھے ہوں گے آرام کے ساتھ۔ اس عرش کے سوا اور کوئی چھاؤ نہیں، کہیں سایہ نہیں، ملے گا ہی نہیں، کوئی سایہ نہیں ہوگا، بادشاہوں کے لیے نہیں، وزیروں کے لیے نہیں، سفیروں کے لیے نہیں، بڑے بڑے جگیرداروں کے لیے نہیں، سرمایہ داروں کے لیے نہیں، اچھے بروں کے لیے نہیں، صرف ایک ٹھکانہ ہے، وہ ہے عرش عظیم کا سایہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عرش کی چھاؤں میں 7 قسم کے آدمی بیٹھ سکیں گے،
7 किस्म के आदमियों को उस दिन साया मिलेगा जहाँ कहीं साया नहीं होगा। उस दिन पानी मिलेगा जहाँ देखने को एक कतरा न मिलेगा। सबसे पहले फरमाया अल इमाम आदिल, बादशाह इंसाफ करने वाला। वो बादशाह इंसाफ करे, चाहे अपने ऊपर पड़े या दूसरे के ऊपर पड़े, बहरहाल इंसाफ करके दिखलाए। जब उसके यहाँ कोई फरियाद भी आए तो उसे इंसाफ करना चाहिए। और यही मसला बड़ा मुश्किल है। बादशाह के अदल का, बादशाह के इंसाफ का बड़ा जबरदस्त असर पड़ता है लोगों पे भी। लोगों से गुजर कर मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि बादशाह के इंसाफ का, हुक्मरान की अदालत का और उसके सही मायनों में अदल का असर खेतियों में जाता है, सब्जी तरकारियों में पहुँचता है, दरख्त के पत्ते पत्ते में जाता है, तने तने में जाता है, फल के रस के एक एक कतरे में बादशाह के इंसाफ और अदल का असर पड़ता है। नशीरवा बादशाह तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बहुत अच्छा बादशाह था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ फरमाई। पहले जमाने के बादशाह जंगलों में तफरी के लिए, शिकार के लिए जाया करते थे। इस जमाने में मोटर कार, हवाई जहाज तो थे नहीं। कई कई दिन लग जाते थे सफर में इनके जाने आने में। तो बादशाह जंगल में गया, कई दिन लग गए, साथियों से बिछड़ गया। वो दूर दूर के जंगल होते थे, हजारों मील लंबे, लाखों मील लंबे। अकेला जब रह गया तो सफर करता करता थक गया, चूर चूर हो गया, पानी न मिला। मिलाकर अल्लाह पाक ने अनार के बाग में उसे पहुंचा दिया। बड़ा खूबसूरत बाग है, जिनो घना छांव है, बहुत अच्छा साया है, ठंड है बड़ी। बादशाह बैठ गया। एक नौजवान लड़का बादशाह ने देखा बाग में फिर रहा है। बादशाह सलामत देख की कहने लगे, अरे नौजवान, उससे सवाल करता हूँ, मुसाफिर हो रहा गुजरूं, बड़ी प्यास लगी है, मुझे कोई अच्छा सा ठंडा पानी पिला दे। वो एक गिलास लाया, प्याला लाया, बादशाह के सामने अनार तोड़ा और उस अनार के दानों का रस निकाला। उसके सामने एक अनार में से इतना बड़ा गिलास पानी का भर गया, अनार के पानी का। जब बादशाह ने पिया तो बड़ा खुश जायका, बहुत अच्छी रंगत, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत मीठा, बहुत ठंडा। इधर पी रहे हैं, इधर दिल में आ रहा है, हमें तो शहरों में भी ये अनार नहीं मिलते, ये देहात में बैठे ऐसे अनार खा रहे हैं। ये बात हमें ले लेना चाहिए। इस बात को हम हुकूमत की मिलत कर लेंगे, ये बादशाह की मिलत होना चाहिए। ये देहाती लोग ऐसे अनार खाते हैं, मेरे महल में ऐसे अनार कभी नहीं आए, बदमाश लोग हैं, पहुंचाते नहीं है, हमें कभी सिखाया तक नहीं ऐसा अनार। गिलास पी लिया, कुछ देर सस्ताया, गर्मी थी, और कहने लगा कि नौजवान लो मैं चलता हूँ, अगर तेरी मेहरबानी हो सके तो एक गिलास और पिला दे। उसने उसी टहनी से उसके सामने अनार तोड़ा, वही गिलास, वही प्याला, और जब पानी निकालने बैठा तो पहले एक अनार में से गिलास भर गया था, अब उसका चौथाई भी न भरा, थोड़ा सा रस निकला। और जब बादशाह को पेश किया गया, वो नौजवान नहीं जानता ये बादशाह है, वो तो एक मुसाफिर समझ के इसकी खिदमत कर रहा है। उसने पी के देखा, कहने लगा कि नौजवान, वो पहले रस वाला अनार का पेड़ कोई दूसरा है, स्पेशल तुमने अपने लिए रखा हुआ है, ये किसी और जगह से सूखा अनार तोड़ के लाया, जिसमें पानी नहीं, जिसमें रंगत नहीं, जिसमें खुशबू नहीं, जिसमें वो जायका नहीं। नौजवान कहने लगा, रब्बे अकबर की कसम, मैं पेड़ तो क्या बदलता, मैंने तो भी तब्दील नहीं की। मैं भी वही, तू भी वही, ये बाग भी वही, ये पेड़ भी वही, ये दरख्त भी वही, और ये शाख भी वही, ये गिलास भी वही, और उसी टहनी से दूसरा नार तोड़ के लाया हूँ। फिर बादशाह कहने लगा, तेरे नौजवान क्या राज है, सारा पानी खुश्क हो गया, रंगत का बेड़ा गर्क हो गया, जायका तबाह हो गया, खुशबू जाती रही, ठंडाई मिठास तमाम के तमाम क्यों कर खत्म हो गए। नौजवान का चेहरा बिगड़ा, पसीना आया, और मुसाफिर की तरफ मुंह करके कहने लगा, और मुसाफिर जी ऐसा मालूम होता है अभी अभी इसी हाल में, इसी लम्हा में इस मुल्क के बादशाह के दिल में बेईमानी आ गई।
मुसाफिर कहता है कि नौजवान, बादशाह खुदा जाने कहाँ होगा, बाग कहाँ, बादशाह कहाँ। नौजवान कहने लगा जब बादशाह लोग जुल्म का इरादा करते हैं, जब सितम ढाने का प्रोग्राम बनाते हैं, उनके दिल के इरादे का धुआं निकल कर फिजा में छा जाता है। और कहने लगा बागों में, दरख्तों में, बहारों में, पत्ते पत्ते में साथ समा जाता है और तमाम की तमाम बरकतों का और रहमतों का बेड़ा गर्क हो जाता है। कहीं भी होगा। नौजवान कहता है मेरी बात मेरी सही है, उसके दिल में खराबी आई है तो रस भी गया, जायका भी गया, मिठास भी गया, खुशबू भी गई, रंगत भी गई, सारी चीजों का बेड़ा गर्क हो गया। और कहने लगा देखो सारा बाग एकदम मुरझा गया। बादशाह रोने लगा, मेरे परवरदिगार अभी तो मेरे दिल में ही आई है और कह बैठूंगा तो क्या होगा। ये तो सिर्फ इरादे की नहूसत है। मेरे दिल में एक बात आई, कहाँ मेरा दिल, कहाँ ये बाग, और कहाँ इसके पेड़, और कहाँ इसके तने, और कहाँ इसका रस, और कहाँ इसकी खुशबू और जायका रंगत, सारी चीजें बर्बाद हो गई। अल्लाह के हुजूर में रोया, तौबा की हो मेरे मालिक, मैं आज के बाद बिल्कुल इस किस्म का इरादा कभी नहीं करूंगा, तौबा करता। दोपहर थी, गर्मी थी, सूरज ढला, कुछ तपिश कम होने लगी। रो धो के चलते वक्त कपड़े झाड़ के कहा, नौजवान आखिर मेरी तेरी मुलाकात है, चला हूँ, अगर तेरा दिल इजाजत देता हो तो एक गिलास और पिला दे। कुरान करीम की तफसीर में कहाँ पर लिखा है ये? तफसीर कबीर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तफसीर करते हुए इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। वैसी कैसी किताब की बात नहीं। अल्लामा राज़ी लिखते हैं कि नौशीर व बादशाह ने फिर लजाजत से पानी मांगा और बादशाह कहता है कि जिस वक्त तीसरी मर्तबा वो नौजवान उठा, मैंने उसको गौर से देखा कि अब ये किधर जाता है। बादशाह कहता है उसी टहनी पे गया जिस पे 2 दफा पहले गया था, और वहां पहुंचा और वहां पहुंचकर एक अनार तोड़ के लाया, मेरे पास बैठ करके दाने निचोड़े, नपीड़े और गिलास। कहता 20 वाले गिलास की तो बात क्या थी, अब के पहले गिलास से भी ज्यादा रस निकला। और जब मैंने पी के देखा तो ऐसा जायका सारी उम्र में कभी नहीं आया। रंगत निराली, खुशबू निराली, जायका निराला, मिठास बहुत अच्छा, ठंडा बहुत और खुश जायका, और रस इतना निकला कि अभी एक दाना पूरा नहीं हुआ कि गिलास भर गया। तो बादशाह कहने लगा कि नौजवान ये तो खास दाना रखा हुआ अपने लिए। नौजवान कहने लगा मुसाफिर जी ये बात नहीं, बल्कि ऐसा मालूम होता है अभी अभी इसी लम्हा, इसी घड़ी के अंदर अंदर बादशाह वक्त ने जुल्म करने से तौबा कर ली है। इसी घड़ी में अभी अभी बादशाह वक्त ने जुल्म करने से तौबा कर ली है। खुदावंद करीम ने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया, तो उसकी तौबा का असर जंगलों में, बागों में, बहारों में, खेतियों में, सब्जियों में, तरकारियों में, तमाम गल्ले में, दाने दाने में बादशाह के इंसाफ का और बादशाह के जुल्म का असर जाता है। आज हम सारे बैठ के कहते हैं ना, सब्जियों में जायके नहीं रहेगी, कैसे रहे? खाद का असर है, खाद का असर है, खाद का असर तो है। हुक्मरानों को नहीं देखते कितनी नेक वक्त है। वो एक मरतबा नमाज के लिए दफातर में जब हुक्म आया तो लोटे रखे गए, सफ़ें बिछी। अब जाके तो देखो कितने की नमाजें पढ़ते हैं। खुद आकमुल हाकिमीन की इतनी बड़ी नाफरमानी है, बरकत कैसे आए, खैर कैसे आए? सुबह को घर से टूथ पेस्ट करके और सुर्खी पाउडर लगा के निकलते, इतने लंबे लंबे खिस्से लगा रखे हैं पतलून में, जिनका प्रोग्राम होता है कि ये शाम को भर के लाएंगे, और वहां कैसे भर के लाते हैं? तुम बरकत मांगते हो, तुम सब्जियों में जायका मांगते हो, तुम गल्लों में सेहत और तंदुरुस्ती मांगते हो। ये कुरान गवाह है, नीयत बिगड़ गई। अगर नीयतें ना बिगड़ती तो यही से वो लोग एक कमाया करता था, 10 खाया करते थे। अब 10 के 10 कमाते हैं, फिर भी पूरी नहीं पड़ती।
عورت کما رہی ہے، مرد کما رہا ہے، لڑکی بھی کوئی دھندا کر رہی ہے، ماں بھی لپٹ رہی ہے، بہنیں بھی لگ رہی ہیں، اور شام کو پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں کہ فلاں قرض مانگنے والا کھڑا کہاں سے دے. تو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے میں، عرش کی چھاؤں میں سب سے پہلے عادی بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، جس کے دل میں کبھی ظلم کا ارادہ بھی نہیں آیا ہوگا، اسے اللہ پاک ٹھکانہ عطا فرمائے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی. فرمایا کہ جب آدمی کسی کو ظلم کرتا ہے تو وہ بظاہر سہ جاتا ہے، وہ جھیل جاتا ہے، لیکن جب وہ یوں کرتا ہے نا، ہمارا سعدی نے اس کی ہاتھ کا دھواں سمندر میں ڈال دو، آگ لگ جائے. نہیں لڑتا. اس کو کہتا میں تم در ضعیفان بیچارہ زور. شادی ہے، فرمایا میں تم در ضعیفان بیچارہ زور بیندیش آخر زتنگی یہ دور. کمزور پہ ظلم نہ کیا کر، آخر اندھیری قبر میں، تنگ قبر میں تو لے جانا ہے، سوچا تو کر. اور فرمایا کہ نکن مردم آزاری اے تم درائی، نکن مردم آزاری اے تم درائی کہ نادار اکبر تو قہر خدا ہی. نہ ستایا کر عورت کو، مرد کو، کسی کو نہ ستا کہ اگر اس کے دل سے آہ نکل گئی تیرا بھیڑا غرق ہو جائے گا. اور اگلی بات صحابی نے بڑی عجیب کہی ہے، کہتا بآزار مظلوم مائل مباش، بآزار مظلوم مائل مباش زدود دل خلق غافل مباش. فرمایا کہ مخلوق کے دل کے دھوئیں سے غافل نہ ہو، اگر وہ آہ تجھے لگ گئی تو یہ ایسا بم کا کام کر جائے. اور فرمایا کہ ستم کش در آہی، ستم کش در آہی در آرد زدل، ستم کش در آہی در آرد زدل زند سوز او شعلہ در آب و دل. فرمایا اس کے دل کے دھوئیں کو اگر سمندر میں ڈال دو اس میں بھی آگ لگا دے گی تو تجھے خیر کہاں سے ملے گی. اس لیے فرمایا حکمرانوں، بادشاہوں، وزیروں، افسروں، سرمایہ داروں، جگیرداروں، دولت مندوں، ظلم نہ کیا کرو. تم چوکڑی مار کر بیٹھے ہوگے، اس کے دل کے دھوئیں میں تیرے لیے جہنم تیار کرتی ہوگی. یوں تو نہیں ارشاد فرمایا میرے آقا اور مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے، جیسے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے رسولوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے نبیوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ کتبوں کو جگہ ملے گی، ابدالیوں کو اس کے چھاؤں میں جگہ ملے گی. فرمایا عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ. جو لوگ بادشاہ میں انصاف کیا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو کیا معلوم ان لوگوں کی زندگیاں کیسی تھی. سلطان ہمایوں بادشاہ رحمہ اللہ دلی کے تخت شہنشاہی پہ حکومت کرتا تھا. پورے ہندوستان کا ایشیا کا مالک تھا. ہندوستان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، کھانا کھا رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے کہ مؤذن نے اذان شروع کی، اس کان میں آواز آئی اللہ اکبر. روٹی چھوڑ کر یکدم کھڑے ہوئے، میری تکبیر اولا فوت نہ ہو جائے. بادشاہ بادشاہ آج تم مزدور ہو کر نماز نہیں پڑھتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دنیا میں بھی تنگی اور آخرت میں بھی ذلت، خسرت دنیا والآخرہ. یہ آپ ہی سارا دن سر پہ وزن اٹھائے پھرتے ہو، قیامت میں بھی وزن اٹھاؤ گے. یہ بادشاہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے جو لقمہ منہ میں تھا اسے بھی باہر پھینک دیا. دیوان خاص میں بیٹھے ہوئے تھے، یکدم جو نیچے اترنے لگے، پیڑی ذرا لمبی تھی، زینہ بہت دور کا تھا، جلدی میں اترنے لگے. جماعت کے لیے عشاء کا وقت تھا، درمیان کی پیڑی سے پاؤں پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی. دیکھو اس کی دیری آگی. ایک تو سلطان ہمایوں بادشاہ کی موت آئی ہے جو جماعت کے لیے دوڑا ہے، جو نماز کے لیے دوڑ رہا ہے، جس نے منہ کا لقمہ بھی پھینک دیا ہے، میری تکبیر اولا نہ چلی جائے، میری رکعت نہ چلی جائے. اور ایک اور دوڑا ہے اور ایک اور پھسلا ہے. اس کی بے نیازی تو دیکھ. مؤذن ہے،
ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ نیکی کر کے گھمنڈ نہ کیا کرو، اس کا احسان عظیم سمجھو اور دعا کیا کرو اللہ میاں اس پر خاتمہ کر دے۔ دمشق کی جامع مسجد کا مؤذن ہے، ایک دو دن کا مؤذن نہیں، 40 سال اذان دی، 40 سال تک مسجد میں جھاڑو لگائی، خدمت گزاری کی مسجد کی۔ دمشق کی جامع مسجد ہے۔ ایک دن عصر کی اذان دینے کے لیے، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، اذان دینے کے لیے مینار پہ چڑھا، برابر میں ایک عیسائی کا مکان ہے، یوں نظر پڑ گئی عیسائی کی ایک لڑکی پہ، بس دماغ خراب ہو گیا، وہاں سے اترا، فوراً پہنچا، لڑکی میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں پروانہ ہو گیا ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھ سے شادی کر لے، تیرے بغیر اب میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگی میں عیسائی ہوں، تو مسلمان ہے، میرا تیرا کیسے میل ہوگا، تو عیسائی بن گا۔ وہ کہنے لگا تجھے نہیں چھوڑ سکتا، چلو میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، میں عیسائی بن گیا۔ میں اپنا سامان اٹھا لا، اجرا اوپر تھا، خوشی خوشی دوڑا ہے، کام بن گیا ہے، مر جاتا اگر یہ انکار کر دیتی، اب میں کہاں جاؤں گا، اسی کے ساتھ مروں گا۔ مجھے مل گئی، میرا دامن بھر گیا، میری آرزو پوری ہو گئی، میری حسرت مجھے مل گئی، آنکھوں نے جسے دیکھا تھا اسے پا لیا، دل نے جسے چاہا تھا وہ میری دامن میں آ گیا۔ ابھی جاؤں گا، رات کو اسی کے پاس رہوں گا۔ اوپر کے حجرے سے سامان اٹھایا اور خوشی میں جلدی سے نیچے اترنے لگا، اوپر کی پیری سے پاؤں پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی۔ یہ سلطان ہمایوں کا پیر پھسلا ہے، ایک اس مؤذن کا پاؤں پھسلا ہے۔ یہ دیکھ لو کہ ان کے پیغام اور ان کے نیام اور ان کی حسرتیں اور ان کی آرزویں اور ان کے تمام تر یہ الگ الگ ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ تیرا قیام اور ہے، میرا قیام اور ہے، تیرا قیام اور ہے، میرا قیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ ایک کس لیے دوڑا ہے اور ایک کس لیے دوڑا ہے، پیری پہ زینے کے دونوں کی موت آئی ہے، نیچے آنے سے پہلے مر گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا مانگو، اللہ عادل بادشاہ اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔